الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم وعلى روحه ونفسه وصحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفلك واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها صلوات على محمد وعلى میرا آپ کی اس بستی میں پہلا اتفاق ہے ہم مسلسل اس لیے کئی دنوں سے سفر میں ہیں، ایک رات میں بھی آرام نہیں ملا ہے، چند گھنٹے دن میں آرام مل جاتا ہے اور صرف آپ کی محبتوں کی خاطر یہاں حاضر ہونا ہے۔ مدینۃ المعاجز کتاب کا نام ہے، معاجز جمع ہے معجزے کی، وہ شہر جس میں صرف معجزے ہی ہوں۔ ایک شیخ یوسف بحرانی کی کتاب ہے، 8 جلدوں میں صرف اہل بیت کے معجزات درج ہیں۔ انہوں نے روایت نقل کی ہے حضرت سلمان فارسی سے رضی اللہ عنہ کے، فرماتے ہیں کہ ہمیں صحرا سے گزر رہے تھے، سرور کائنات سے جناب امیر ایک مرتبہ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ دراج، یہ پرندہ یہاں زندہ کیسے ہے؟ دور دور کہیں نہ دانا نظر آیا نہ پانی، صحرا ہے، یہ زندہ کیسے ہے؟ تو سرور کائنات نے فرمایا سلمان علی نے تمہیں پرندوں کی زبان سکھا نہیں دی تھی؟ بہت پیارے انداز سے سن رہا ہے۔ قرآن کریم میں بھی ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جناب سلمان نے علمنا منطق الطیر وعطینا من کل شیء، اللہ نے ہمیں پرندوں کی زبانیں بھی سکھا رکھی اور ہمیں ہر شے عطا کی ہے۔ جب چھوٹے انبیاء کی چھوٹے اوصیاء کو اللہ نے پرندوں کی زبان سکھا دی ہو اور ہر شے عطا کی ہو تو سب سے بڑے نبی کے
سب سے بڑے وسیع کو کیسے ممکن ہے کہ ہر زبان نہ آتی ہو؟ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے، یعنی اہل بیت کے ماننے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حجت خدا ہے ہی نہیں اگر ہر زبان نہ جانتا ہو۔ اگر وہ حجت خدا ہے تو سب پہ حجت خدا ہے، حجت اللہ ہے تو سب پہ ہے نا، صرف انسانوں پہ نہیں، صرف مومنوں پہ نہیں، چرند پرند پہ، ہر مخلوق پہ۔ جو ابھی تک نہیں پہنچے ہیں ان کے لیے کہ ہم پہ جلدی سے اشارہ کر کے پیش کر دوں، بات کو یہ واقعہ مکمل کر دوں۔ جناب سرور کائنات کا سلمان، جب آپ پرندوں کی زبان جانتے ہیں تو اس پرندے سے دراج سے خود پوچھ رہے زندہ کیسے ہیں؟ تو جناب سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے پرندے سے پوچھا زندہ کیسے ہو، یہاں نہ دانا نہ پانی؟ تو اس پرندے نے کہا سلمان، جب بھی پیاس لگتی ہے تو میں محمد و آل محمد پہ صلوات پڑھتا ہوں، اور جب بھوک لگتی ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ممنون آپ کے محبتوں کا۔ بھئی یقین مانیے ساری خستگی دور ہو گئے، صبح سے سفر میں ہیں، آپ کا اس پیارے انداز سے سننا، ساری ہماری تھکان دور ہو گئی۔ یہ جناب امیر کا جو نام ہے نا، اس سے تھکان دور ہو جاتی ہے، اور کوئی اپنے ہی مسلک کا مل جائے، اپنے ہی مزاج کا مل جائے تو طاقت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور جناب سلمان نے کہا، اس پرندے نے کہا کہ بھئی جب بھی پیاس لگتی ہے میں درود پڑھتا ہوں محمد و آل محمد پہ، اور جب بھوک لگتی ہے ان کے دشمنوں پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ صلوات پڑھنے سے پیاس دور ہو جاتی ہے، لعنت بھیجنے سے بھوک چلی جاتی ہے۔ یہ اہل بیت علیہ السلام تمام مخلوقات پہ حجت ہے۔ یہ میں نے جملہ کہہ دیا ہے، بہت سے لوگوں نے مجھے اس جملے کو پسند کر کے داد بھی دی تھی، بہت سے لوگ نہیں پہنچ سکے ہیں، میں روک کے واقعہ پیش کر رہا ہوں اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی ایک مجلس پڑھ کے آیا ہوں، پھر جا کے مجلس پڑھنی ہے، آرام بھی نہیں کیا ہے، سن لیجیے گا انشاءاللہ۔ یہ جناب امیر نے مسجد کوفہ میں کئی مقامات پہ کہا، خود مدینے میں کہا، مسجد کوفہ میں کہا، جنگ میں کہا، صلح میں کہا، اپنوں میں کہا، بیگانوں میں کہا، سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ ان لفظوں کا لطف لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا، مولا کائنات نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو۔ یہ نہیں کہ اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، ابھی بھی آدھا مجمع پہنچا، مولا نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تو رہوں گا تم کھو دو گے۔ قرآن کریم کہتا ہے، قرآن کریم نے کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا۔ دو آیات ہیں، ایک نے کہا وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، اور دوسرے کا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان بھی مت کرنا، سوچنا بھی مت کہ وہ مردہ ہیں جو راہ خدا میں مارے جائیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب سے رزق پاتے ہیں۔
تو ہمارے تمام مسلمان بھائی ہم سے کہتے ہیں مردوں سے مانگنا بدعت ہے، ہم بھی کہتے ہیں مردوں سے مانگنا۔ بات پہنچ رہی ہے؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں مردوں سے مانگنا بدعت ہے، زندوں سے مانگو۔ قرآن کہتا ہے وہ جو ایمان نہیں لاتے، چاہے کھاتے ہوں، پیتے ہوں، چلتے ہوں، پھرتے ہوں، وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ بھئی آپ نے ممبر اتنا اونچا لگایا کہ آپ لوگوں گردن اٹھا کے دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو جانے گرامی وہ جو غدیر کا ممبر تھا نا وہ اس سے بھی زیادہ اونچا تھا۔ توجہ ہے جانے گرامی؟ تو مردوں سے مانگنا بدعت ہے، اور وہ مردہ ہے جو علی کو نہ مانے، جو علی کو نہیں مانتا وہ مردہ ہے۔ اب زندوں سے جناب امیر نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو۔ جب مسجد کوفہ میں کہا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اب آپ جانتے ہیں سوالات کیسے ہو رہے تھے، میں کھاؤں گا کیا، میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ ایک صاحب نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ نکالا، کہا یا علی بتائیے میری مٹھی میں بند کیا ہے؟ مولانا نے کہا وہی جو تم نے جیب سے نکالا ہے۔ پھر آپ نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تم نے سوالات سے مجھے اذیتیں دی ہیں، اور پھر سوالات کے اپنے اقسام بتائیں۔ وقت نہیں، مجھے صرف اشارہ کرنا تھا۔ ابھی سارے سوالات کرنے والے موجود تھے کہ ایک کو جلال آیا، وہ مجمع کے بیچ سے کھڑا ہوا، مسجد کوفہ کی چھت اور صحن بھی ہے، اور سوال کیا یا علی بتائیے یہ جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل ہے فرشتہ، فرشتہ نور سے بنا ہے، کسی بھی مخلوق میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ الملک مخلوق نوری یتبدل فی کل شیء الا الکلب والخنزیر، اور جن سے متعلق ہے والجن مخلوق ناری یتبدل فی کل شیء حتی الکلب والخنزیر۔ فرشتہ نور ہے، کسی بھی چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے سوائے نجس جانوروں کے، کیونکہ فرشتہ پاک ہے۔ توجہ ہو، جن ہر چیز میں تبدیل ہو جاتا ہے حتی نجس جانوروں میں۔ تو جناب امیر جانتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ ہے، کسی بھی چیز میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو مولانا میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، پہلے سامنے دیکھا، سارے انسانوں کو دیکھ لیا، پھر دائیں طرف دیکھا، سارے سمندروں کی گہرائیوں میں دیکھ لیا، پھر بائیں طرف دیکھا، سارے جنگلات کو دیکھ لیا، توجہ ہو، پھر آسمانوں کی طرف دیکھا، سارے آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھ لیا، پھر زمین کی طرف دیکھا، زمین کی گہرائیوں میں دیکھ لیا، پھر پشت پہ دیکھا، بھئی جہاد 6 ہیں، سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے۔ مولا نے کہا ایھا السائل، او سوال کرنے والے، میں نے ساری کائنات میں چھان مارا، مجھے جبرائیل نظر نہیں آیا، بس 2 لوگ بچے، ایک تو دوسرا میں تو ہوں علی ابن ابی طالب، بس تو ہے جبرائیل۔ اسی محبت سے سنتے رہیے گا۔ تو اب سارے مورخین نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سوال کرنے والا
اپنے دونوں پروں کو پھیلا کے اڑا، مسجد کوفہ کی چھت میں شگاف کیا، اور اڑنے کے بعد شگاف کو جوڑ دیا۔ تو اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ جب جواب مل گیا تھا تو اٹھ کے چلے جاتے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، جب جواب مل گیا تھا حضرت جبرائیل کو تو اٹھ کے چلے جاتے۔ تو میں کہوں گا کہ اگر اٹھ کے چلے جاتے آپ کو ایک اور سوال اٹھتا، پتہ نہیں کسے پیسے دے کے بٹھا رکھا تھا، جبرائیل بن کے سوال کر لینا۔ جناب جبرائیل نے کہا میں شگاف کر کے فوراً جوڑ کے بتاؤں گا میں ہی تھا۔ اتنی فرمائشات ہو گئی ہیں، آیا ہوں تو بہت سے فرمائشات سب نے اپنے پیش کیا۔ فیضان گرامی مجھے پیش کرنا تھا کہ اہل بیت کے بہت سے فضائل، توجہ ہے میرے ساتھ، اہل بیت کے فضائل کی بہت سی آیات، بہت سی روایات۔ میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ فیضان گرامی سارے صحابہ نے کوشش کی ہے کہ اہل بیت کے جو فضائل کی آیات ہیں ان میں ہم بھی شریک ہو جائیں۔ کچھ لوگ تو پہنچ گئے، دوسرے حضرات شاید مجھے اندر بھجوا کے ہی داد دیں گے، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، آپ پہنچتے جائیے گا۔ فضائل گرامی آیات میں لوگوں نے شامل ہونے کی کوشش کی، ایک یہ آیت اس میں اس کو بھی شامل کر لو، اسے بھی شامل کر لو، اسے بھی شامل، آواز آ رہی سب لوگوں کو؟ تو اوروں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن آیات خود بتا دیتی ہم کن کی شان میں آئے۔ بھئی آواز آ رہی سب لوگوں کو؟ اگر آواز آ رہی ساتھ ساتھ رہیے گا۔ تو آیات خود بتاتی ہم کس کی شان میں آئے۔ لوگوں نے کوشش کی آیات میں شامل کریں، قرآن میں آیا تھا لفظ اہل بیت، لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں بھی شامل کر دیا جائے، انہیں بھی، انہیں بھی، چلتے رہیے گا، چلتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی اسی طرح سے احادیث بھی ہیں، حدیث سے بڑی مشہور و معروف، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو لوگوں نے کہا بھی اوروں کو بھی شامل کر لیا جائے، تو انہوں نے کہا بھی کیا کیا جائے، حدیث میں کیسے شامل؟ تو انہوں نے کہا بھئی کسی کو دیواریں بنا دو، کسی کو چھت، کسی کو پرنالا، لوگ ہیں یعنی اچھا جہاں بھی علی کی دشمنی آتی ہے وہاں عقل ماری جاتی ہے۔ چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ تو وہ یہ بھول گئے کہ چھت مکان کی ہوتی ہے، شہر کی نہیں۔ تمام احادیث کے اندر لوگوں نے کوشش کی اوروں کو شامل کیا جائے، آیات میں کوشش کی کہ شامل کیا جائے۔ سنیے گا میں پیش کر رہا ہوں، ایک خاص پہلو کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث جس کو میں نے عنوان قرار دیا، سرور کائنات نے فرمایا، صحیح بخاری میں بھی ہے، اور دو بہت بڑے علم رجال کے ماہر، حدیث اور رجال، یہ دو علوم ہیں مسلمانوں کے درمیان میں علم حدیث سے متعلق۔ میری رفتار زیادہ تو نہیں، علم حدیث اور علم رجال۔ تو حدیث کے اندر دیکھا جاتا ہے حدیث صحیح السند ہے، ضعیف ہے، حسن ہے، موثق ہے، اور علم رجال میں دیکھا ہے راوی کے حال، راوی سچا ہے، جھوٹا ہے، عادل ہے، فاسد ہے، اور جس سے حدیث بیان کر رہا ہے وہاں تھا یا نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا تو حدیث کیسے بیان کر سکتا ہے؟ اور اگر کسی اور سے بیان کی ہے، نام چھپا رہا ہے تو کیوں نام چھپا رہا ہے؟ یہ چند افراد پہنچے، سارے نہیں پہنچ سکے۔ میں جلدی سے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے ایک راوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ سرور کائنات نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے آخری وقت میں چچا کے کان میں کہا، چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے، میں آپ کی شفاعت کر دوں گا۔
نام نہیں لیا. اور راوی کہتے ہیں کہ رسول خدا نے چچا سے کان میں کہا, کان میں. راوی وہ ہے جو مکے میں مسلمان تھا ہی نہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ وہ مدینے میں, وہ بھی 9 ہجری میں مسلمان ہوا. پہنچ گئے. جو لوگ پہنچ گئے وہ انہیں نام بتا دیجیے کہ جو نہیں پہنچے ہیں. وہ ابھی تک یہودی ہی تھے. وہ راوی ابھی تک یہودی تھا, بات کا پتہ نہیں. اس وقت یہودی تھا جب یہ, پھر کہتے ہیں سارے سردار جمع تھے. جب سردار تھے تو آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ بھی رسول خدا نے اپنے چچا کے کان میں کہا, چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے, میں آپ کی شفاعت کر دوں گا. تو ایک بات ثابت ہو گئی, شفاعت ہے. وہ جو کہتے نہیں شفاعت نہیں ہے, پیغمبر فرما رہے ہیں چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے میں شفاعت کر دوں گا. اس کا مطلب ہے پیغمبر شفاعت کرتے ہیں. سارے بچوں کی توجہ ہو, شاید اس میں خاص نقطہ ہو, اور بہت سے سوشل میڈیا کی مجلس ہم سے پہلے پہنچ جاتی ہے. معذرت کے ساتھ اگر آپ نے سن رکھا تو بلائی لے رہی ہے. تو ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا کہ چچا جان کلمہ پڑھ لیجئے. مجھے تعجب ہے ان راویوں پہ, سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں, اور نہیں سننے پہ آتے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا, من کنت مولا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, میں آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. جانے کے نام نہیں. حدیث پہ علم رجال میں بحث کی جاتی ہے, یہ روایت بیان کرنے والے ثقہ ہیں, سچے ہیں, نہیں ہیں. تو دو بہت بڑے نام ہیں, فخر الدین رازی اور شمس الدین ذہبی. منتقد ہیں, تنقید کرنے والے ہیں. اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث آئی انہوں نے تنقید کے بغیر انہیں نہیں رہنے دیا. بات پہنچ رہی؟ لیکن یہ جو روایت میں نے عنوان قرار دی ہے, ان سب نے لکھا یہ حدیث صحیح السند ہے. کون سی حدیث؟ کہ سرور کائنات نے صحابہ کے مجمع میں فرمایا, ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاہا. خدا فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا. میں نے تو اسے بھی ترجمہ پیش کیا, مجلس کو میں نے بھی تمہید باندھی تھی, یہاں سے پیش کرنا چاہتا ہوں. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, وقت کافی گزر چکا ہے, آپ لوگ بہت دیر سے بیٹھے ہیں, لیکن مجھے بات مکمل کر لینے دیجیے. چلیں گے تمام حضرات میرے ساتھ؟ سارا بندہ ہے میرا آخری فرد آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا. ایسے جانے کے نام 2 مقدمے سن لیجیے. میں بہت بڑے عالم جو جنوری میں 100 سال کے ہو جائیں گے, ان کی پوری کتاب جناب سیدہ پہ اس کا خلاصہ سنانا چاہ رہا ہوں. بڑی محنت سے انہوں نے کتاب لکھی, میں خلاصہ سنا رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. وہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں, ایک گنہگار آدمی, کوئی بھی گنہگار آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ میں نیک کام کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو تمام گنہگاروں کی کوشش ہوتی ہے نیک کام کرے اللہ راضی ہو جائے.
ہم آج تک صحابہ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو، ہے نہیں ہو، ہے یا نہیں؟ یہ دعائیہ جملہ ہے، دعائیہ جملہ کہ اللہ ان سے راضی ہو۔ تو صحابہ بھی یہی کوشش کرتے تھے، امت بھی یہی کوشش کرتی ہے، نیک کام کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، ہم گناہ نہ کریں کہ اللہ راضی ہو، نماز پڑھے اللہ راضی ہو، روزہ رکھے اللہ راضی ہو، خمس و زکوٰۃ ادا کرے اللہ راضی ہو، مجلس میں جائیں، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں، سارے گنہگاروں کی کوشش ہوتی ہے نیک کام کریں تاکہ اللہ راضی ہو۔ یہ ہو گیا گنہگاروں کا مقام۔ معصومین کا مقام کیا؟ وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ راضی ہے، تبھی تو اس نے نبی یا امام بنایا۔ وہ راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو وہ کیا کوشش کرتے ہیں؟ یہ چند افراد ہیں، یہ سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ گنہگار کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں، معصومین وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم وہ کام کریں کہ اللہ راضی ہے، ہم اس کی رضا میں راضی رہیں۔ کچھ لوگ پہنچ کر مجھے تمام افراد کو پہنچانا، معصوم کی کوشش کر کے اس کی رضا میں راضی رہیں، رضاً پہ قضائے ہی و تسلیماً لامرہ۔ اب اگر اللہ نے اولاد نہیں دی تو وہ اس پہ راضی، دل میں بات بھی آئے تو زبان پہ شکوہ نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے، وہ اس کی رضا میں راضی۔ معصومین اللہ کی رضا میں راضی، اللہ نے اولاد نہیں دی، ابراہیم راضی ہے، اب بڑھاپے میں اولاد دے دی، شکوہ جناب سارہ نے کیا تھا، جناب ابراہیم نے نہیں۔ عجوز جب جناب جبرائیل آئے کہا اللہ آپ کو بیٹے کی بشارت دیتا، تو جناب سارہ نے کہا اس بڑھاپے میں اب بچہ پالیں گے کیسے، نہ صحت ہے۔ جناب جبرائیل نے کہا کہ اے سارا، وہ خدا اگر اس بڑھاپے میں اولاد دے گا نا، وہی صحت بھی دے گا، وہی حفاظت بھی کرے گا، چلتے رہیے گا۔ تو بھئی وہ اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولاد نہیں تھی تو راضی، بڑھاپے میں اولاد دے دی تو راضی، دے کے اولاد واپس مانگ لی، لوگ ہیں یا نہیں؟ جناب ابراہیم نے بیٹے کے گلے میں چھری رکھ دی، پروردگار تو نے بیٹا واپس مانگا، میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا ابراہیم کا 77 رویا، آپ نے خواب کو سچا کر دکھایا، ہم نے قربانی قبول کر لی، ہمیں بیٹا نہیں چاہیے، ہم کو بھیج دیں گے۔ توجہ، تو انبیاء معصومین کی کوشش اس کی رضا میں راضی رہے۔ بات پہنچ گئی؟ دوبارہ جملہ سن لیجیے، مجھے نتیجہ دینا، ایک بھی بچہ یہاں سے نہ جائے، کوئی جوان نہ جائے جب تک کہ بات واضح نہ ہو۔ گنہگار وہ جو کوشش کرے اللہ کو راضی کرے، معصوم وہ جو اس کی رضا میں راضی رہے۔ اب میں سوال کروں گا اپنے تمام مسلمان علماء سے جنہوں نے اس حدیث کو لکھا، اے فخر الدین رازی، اے شمس الدین صحابی، آپ دونوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حدیث صحیح ہے، پیغمبر نے فرمایا اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا تھا کہ آپ نے لکھا کیا ہے؟ آدھا بندہ جو پہنچ چکا، جو نہیں پہنچے میں انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں۔ مجھے اپنے تمام بزرگوں کی دعا چاہیے
اپنے بھائیوں کی، اپنے بچوں کی سب کی دعا چاہیے. نتیجہ دینا چاہتا ہوں، کچھ محنت سے سن لیجیے گا. ان تمام علماء سے سوال ہے، آپ نے سمجھا بھی تھا، لکھا کیا؟ یہ حدیث پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا، ناراض ہونے سے ناراض ہوتا. تو پیغمبر کیا فرما رہا؟ کیا وہ والا مقام جو صحابہ کا ہے کہ راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں. کیا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں. بلکہ رسول خدا یہ فرما رہے ہیں، اگر تم نے اللہ کی مرضی کو دیکھنا ہے تو فاطمہ کو دیکھ لو. اگر یہ راضی تو وہ راضی، یہ ناراض تو وہ ناراض. میں آپ کی زبان میں سمجھا دوں، اگر جاننا چاہتے ہو کہ کون کون رضی اللہ عنہ ہے، حبیب خدا یہ نہیں کہہ رہے کہ راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ بھی نہیں فرما رہے کہ اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہیں. پتہ نہیں آپ کے مزاج کے مطابق ہے، میں نے اپنا عقیدہ پڑھ دیا. حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے جس سے سید راضی، یعنی جو رضی اللہ عنہ بننا چاہتا ہے وہ فاطمہ کو راضی کرے. اگر یہ راضی نہ ہو تو وہی مغضوب علیہ ہے. اس سیدہ کو ناراض کر دے، اس نے خدا کو ناراض کیا. اب سمجھ میں آیا کہ ہم مجلسوں میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے رسول خدا کی بات کو سمجھ لیا. اللہ اس سے راضی ہوگا جس سے بطول راضی ہو. میں جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے بتایا کہ سارا مجمع موجود ہے یہاں پہ، شیعہ سنی مجمع موجود ہے، کسی کی میں دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. عقیدہ پڑھ رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا. یہ اس مجمع کی بات نہیں، میرا عقیدہ. اگر آپ کو میرا عقیدہ قبول ہو تو بولیے گا، نہیں تو نہ بولیے. خاموش رہیں گے، میں تب بھی راضی. میں اپنا عقیدہ پڑھ رہا ہوں. ہم سارے صحابہ کو مانتے ہیں. میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک شرط ہے، ان سے فاطمہ راضی ہو. میرا عقیدہ، یہ میرا عقیدہ، آپ کی بات نہیں کر رہا. میں اپنے آپ کو صحابہ کے قدموں کی خاک نہیں سمجھتا اگر ان سے فاطمہ راضی ہو. لیکن اگر فاطمہ ناراض ہو تو میں انہیں اپنے قدموں کی خاک. زندہ باد
سیدہ ناراض ہیں، پھر ہم انہیں اپنے قدموں کی بات پہ نہیں سمجھتے، ہماری نگاہیں اہل بیت پہ رہتی ہیں، وہ خوشی کا اظہار کریں، توجہ سے سنیے گا، اہل بیت خوشی کا اظہار کریں تو چاہے حبشہ کی قمیض ہو، چاہے حبشہ کی سیاہ فام قمیض ہو، سیدہ کہتے یہ میری ہے، پھر ہم قمیض نہیں کہتے، پھر ہم کہتے حضرت فضا۔ اگر کسی غلام کو علی کہہ دیں یہ میرا ہے تو ہم پھر قمر نہیں کہتے، اتنے لوگ ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ حضرت قمر ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ہمارے نزدیک ملا کے اہل بیت وہ جسے پسند کر لیں۔ ایسا نہیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دربار میں آنے کے بعد کہا کہ فلک میرا، مکمل کروں کہ رہنے دو، جہاں کہنے میں وہیں چھوڑ دو۔ 45 منٹ ہو چکے ہیں، جہاں پہ بھی بس میں وہیں پہ روک دوں گا مجلس کو۔ سیدہ نے آنے کے بعد کہا دربار فلک میرا، باغ فلک میرا۔ جو بھی موجود تھا اس نے کہا نہیں مجھے قبول نہیں۔ تو جناب سیدہ نے کہا کہ بھئی کیوں قبول نہیں؟ فدق فے ہے، دو چیزیں ہیں، انفا فے اور ایک ہے مال غنیمت۔ جہاں جنگ ہو کے کوئی چیز ملے وہ مال غنیمت، جہاں جنگ نہ ہو وہ فے ہے، اور فے ہے صرف رسول خدا۔ مال غنیمت میں مسلمان بھی شریک ہیں لوگ یا نہیں؟ جنگ ہوئی تھی خیبر میں، فتح میں نہیں، خیبر میں جنگ ہوئی، جب واپس آ رہے تھے تو فتح والوں نے کہا، یہودیوں نے، وہ بھی یہودی تھے یہ بھی یہودی، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے آپ کے پاس کوئی حیدر کرار ہے۔ یہ فتح آپ رکھ لیں۔ تو فتح نے کہا کہ جہاں جنگ نہیں ہو اس میں مسلمانوں تمہارا کوئی حصہ نہیں، وہ صرف میرے رسول کا۔ اور رسول خدا فوراً آیت ہے سورہ شورى کی، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے۔ رسول خدا نے فوراً جناب سیدہ کو بلایا کہ سیدہ باغ فتح آپ کا۔ پیغمبر نے تحریر لکھی، نہیں ہے مجمع، تحریر لکھی۔ اب سمجھ میں آیا مسلمانوں کے لیے کیوں ضروری ہے پیغمبر کو ان پڑھ کہنا۔ اگر ان پڑھ نہ مانے تو ماننا پڑے گا، لکھی تھی تحریر۔ اور سنا رہے ہیں بات واضح ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ سرور کائنات نے تحریر لکھی کہ سیدہ باغ فلک آپ کا ہے۔ کہا بابا جان میں کبھی فلک جاؤں گی نہیں۔ تو بی بی نے فوراً تحریر لی، جناب امیر کو دی، کہا کہ یا ابا الحسن باغ فلک کی ذمہ دار آپ ہیں۔ مولا نے تحریر کو لیا اور فوراً کہا ملکیت آپ کی ہے۔ حتیٰ سے آپ سن رہے ہیں منوں ملکیت آپ کی اور دیکھ بھال میری ذمہ داری۔ ادارے گرامی یہ امامہ میرے سر پہ ہے، کوئی آدمی کہے نا یہ امامہ اس کا ہے تو گواہ اسے چاہیے، مجھے نہیں، کیونکہ میرے پاس ہے۔ اسے کہا جاتا ہے عربی میں قاعدۃ الید، لا آف پوزیشن۔ یہ برطانیہ نے پوری دنیا کو قانون دیا، انہوں نے اسلام سے لیا۔
سرور کائنات نے یہ قانون دیا جو شے جس کے قبضے میں ہے اگر دوسرا ثابت کر دے اس کے تو اس کی ہے. یہ ابا یہ قبا یہ انگوٹھیاں میرے پاس ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کوئی اگر آدمی کہ یہ انگوٹھی آپ کی نہیں میری ہے تو کہوں گواہ لے لے گئے اگر توجہ ہو. جناب سیدہ نے کہا باغ فدق میرا ہے, فے تھا میرے بابا نے اپنی حیات میں مجھے دیا, اپنی حیات میں مجھے دیا تو میرا ہے. اور میرے وہاں ہاری کام کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں, ہاری مزارے کہتے ہیں, ہاری جو وہاں کام کرنے والے, تو ہاری میرے, قبضہ ہمارا, ملازم میرے, تو کہتا ہے تیرا تو گواہ تو نا. گواہ تو لے کیا. تو بیوی نے کہا یہ باغ فدق میرا ہے, فے ہے پیغمبر نے اپنے زندگی میں مجھے دیے تو میرا. کہا اچھا اگر آپ کا ہے تو آپ گواہ لے آئے. بیوی نے کہا اچھا گواہ لے آؤں تو مان لے گا. کہا گواہ لے آؤں تو مان لوں گا. بیوی نے کہا میرے پہلے گواہ ہے علی. چلیے گا اب میں نہیں پڑھ رہا آپ پڑھوا رہے ہیں, میرا وقت تمام ہو چکا. بیوی نے کہا میرے پہلے گواہ ہے علی. اس نے رک جائے, علی کی گواہی قبول نہیں کروں گا. بیوی نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں. بیوی نے کہا کیا قرآن میں لکھا ہے یہ حدیث میں آیا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کوئی آیت ہے اس میں؟ کہنے لگا آیت تو نہیں ہے. بیوی نے کہا کوئی حدیث ہے؟ کہ حدیث بھی نہیں ہے. کبھی کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ نہیں وہ آپ کے شوہر ہیں اس لیے قبول نہیں کروں گا. یہ تاریخ کا پہلا مقدمہ ہے جہاں قاضی جج خود ہی گواہ بھی ہے, خود ہی منصف بھی ہے, خود ہی مدعی بھی ہے, خود ہی غاصب بھی ہے. مجھے نہیں معلوم سننا چاہ رہے یا نہیں چاہ رہے. مکمل کر دوں موضوع. بیوی نے کہا میرے پہلے گواہ ہے علی. کہ نہیں وہ شوہر گواہی قبول نہیں. بیوی نے کہا اچھا دو گواہ چاہیے نا, میرے دونوں بیٹے میرے گواہ, حسن و حسین میرے دو بیٹے گواہ. اب تو کوئی مسئلہ نہیں بنا سکتا, توجہ ہے میرے ساتھ. اس نے کہا نہیں ان دونوں کی گواہی قبول نہیں ہے. بیوی نے کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہ یہ دونوں نابالغ ہیں. یہ تو پیغمبر نے بھی کہا کہ بالغ کی گواہی قبول ہے. توجہ توجہ. تو مد مقابل نے جناب سیدہ سے کہا یہ تو پیغمبر نے بھی فرمایا گواہ کو بالغ ہونا چاہیے, یہ دونوں نابالغ ہیں. بیوی نے کہا یہ میرے بابا کی تُو نے حدیث سنی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. میں آگے نہیں بڑھوں گا. بیوی نے کہا میرے بابا کی حدیث سنیے, یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں, بنیں گے نہیں. پیغمبر نے یہ نہیں کہا جب بالغ ہوں گے تو ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا تھا ہے. تو جب میرے بابا نے ان کے بالغ ہونے کا انتظار نہیں کیا تو کون ہے کہے بالغ ہوں گے؟ بات بولے تو نہیں لگ رہی. بیوی نے فرمایا تو کون ہے کہے کہ بالغ ہو گئے تو گواہی قبول کروں گا. جب میرے بابا نے انتظار نہیں کیا, کہیں ابھی ہے, وہ 4 برس کا تھا تو 3 برس کا. میرے بابا نے کہا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں, بالغ ہو کے نہیں بنے. جو کچھ بھی ہو یہ نابالغ گواہی قبول نہیں کرتا. بیوی نے کہا پھر ام ایمن
حضرت ام ایمن کنیز تھی حضرت آمنہ کی، میراث میں ملی رسول خدا کو. رسول خدا نے کہا جائیے آپ آزاد ہیں. کہا آپ آزاد کر دیں، میں نے آپ کی ماں کی خدمت کی ہے، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا محمد کو پال دینا، میں آپ کی خدمت میں رہوں گی. توجہ، جناب رسول خدا نے کہا سیدہ کے پاس رہا کرو. توجہ، جس نے پنجتن کی خدمت کی ہو وہ حضرت ام ایمن. تو اب جناب سیدہ نے کہا ام ایمن میری گواہ ہے. جناب ام ایمن بہت بری ہو چکی تھی. تو ایک مرتبہ اس نے پلٹ کے کہا بھئی یہ خاتون ہے، یہ تو قرآن میں بھی ہے، یہ عورت کی گواہی آتی ہے، ان کی گواہی قبول میں، کیونکہ یہ خاتون ہے اور ایک ہے. اب جناب ام ایمن کھڑی ہو گئی، کہا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، یاد ہے کسی مسجد نبوی میں رسول خدا نے میرے متعلق کہا تھا ام ایمن میری ماں کی اور میری کنیز رہی ہے، اگر یہ کبھی گواہی دے تو اس کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے. ہو چکا ہے. چلے باپ ہمارے میں یہ میں نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اب ایک مرتبہ کہا کہ نہیں ام ایمن کی گواہی قبول. انہوں نے کہا جناب ام ایمن نے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا میری گواہی پوری ہے. تو کہا لوگوں سے جناب ام ایمن نے کہا آپ لوگوں کو یاد نہیں؟ سب خاموش بیٹھے رہے. تو جناب ام ایمن نے کہا تم سب کی خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے. مجمع ہے یا نہیں؟ بیوی نے فرمایا، حضرت ام ایمن نے فرمایا کہ تمہاری خاموشی بتا رہی ہے کہ سب کو یاد ہے، اگر یاد نہ ہوتا تو کہتے کہ نہیں. اب پتہ چلا حکومتوں کے فشار میں لوگ سچ بھی چھپا لیتے ہیں. اب بیوی نے جب کہا کہ ٹھیک ہے اچھا، اب تم نے میری جب ساری گواہی رد کر، میں مقدمہ پورا کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے تم نے گواہی رد کر دی. اچھا یہ بتا کہ تو کہتا ہے کہ باغ فتح میرا نہیں، میرے بابا نے مجھے نہیں دیا، تو نے گواہیاں مانگی، گواہیاں میں نے پیش کی، تو نے نہیں مانی. یہ بتا میرا نہیں ہے، باغ فتح کس کا؟ آدھا مجمع پہنچ گیا. بیوی کے سوالی میں جواب ہے. بیوی کا تو کہتا ہے نا میرا نہیں باغ فتح، کس کا ہے؟ کہ رسول خدا کا. بیوی نے کہا اچھا مانتا؟ مانتا ہے کہ باغ فتح میرے بابا رسول خدا کا کہا یہ تو مانتا ہوں. تو بیوی نے فرمایا کہ پھر میراث ہے، اگر میرے بابا کا ہے تو میری میراث ہے. تو اس نے کہا نہیں میراث نہیں ہوتی. رسول خدا مجھ سے کہہ گئے تھے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا نہ ہم کسی کے وارث. یہ قرآن کی آیت ہے یوصیکم اللہ بذکر مثل حظ الانثیین، کہ اے ایمان والو اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کی نسبت دگنا ہے. کہ اللہ نے یہاں کہیں نہیں کہا کہ انبیاء شامل نہیں. کہ اللہ نے کوئی ایکسپشن نہیں بتایا، کوئی استثناء نہیں بتایا. کہا کہ نہیں پیغمبر نے فرمایا تھا مجھ سے. بیوی نے کہا اب ترثو اباک ولا ارثو ابی، تو اپنے باپ کا وارث ہے، میں اپنے بابا کی نہیں. مکمل کروں یا رہنے دوں؟ بیوی نے فرمایا کہ بھئی تو اپنے بابا کا وارث میں نہیں. لقد جئت شیئا فریہ، تو اسلام میں بدعتیں رکھ رہا. اور بدعت کا نعرہ لگانے والوں دیکھو تو صحیح پہلی بدعت کس نے رکھی تھی؟ وقت نہیں ہے، میں مکمل کر رہا ہوں. میں جانتا ہوں بہت سردی ہے، بہت رات ہو چکی ہے. بیوی نے ایک آیت پڑھی. بیوی نے کہا اور تو کہتا انبیاء کا کوئی وارث نہیں. وَوَرِثَ سلیمان و داؤد
تو کہتا ہے نہ انبیاء کسی کے وارث، نہ انبیاء کا کوئی وارث. قرآن کہہ رہا سلیمان داؤد کے وارث تھے. سلیمان نبی، داؤد نبی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جن کے وارث ہیں وہ بھی نبی. اب اللہ خبر آ رہا. اللہ نے نامی بی بی نے تیسری آیت پڑھی. جناب زکریا نے دعا مانگی، پروردگارا مجھے اولاد عنایت فرما. رب لا تذرنی من الفرد علی الارض دیار. پروردگارا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگارا مجھے تنہا نہ چھوڑنا جبکہ تو بہترین وارث ہے. یرثنی و یرث من آل یعقوب، میرا بھی وارث ہو، ساری آل یعقوب کا وارث ہو. ایک ہی بیٹا ہوا جناب یحییٰ، یحییٰ نبی، جناب زکریا نبی، جو وارث ہے وہ بھی نبی، جن کا وارث وہ بھی نبی، جن سب کا وارث وہ سارے انبیاء. کہا نہیں لیکن مجھ سے رسول خدا نے کہا تھا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. ماں ترکنا تھا وہ صدقہ، جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے. ابن کہ تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے. یہ جو حدیث تو نے بھی بتائی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ لوگ ہیں اس حدیث کا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ اس نے کہا گواہ تو نہیں ہے، رسول خدا نے تنہائی پہ مجھ سے کہا تھا. مجھ سے رسول خدا نے تنہائی میں کہا تھا جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا. بی بی نے کہا میں کیسے مانی ہوں اس حدیث کو جو قرآن کے مخالف ہے. میرے بابا پہ قرآن نازل ہوا تھا، وہ تم سب سے بہتر قرآن جانتے تھے. میرے بابا ایسی حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہو؟ اچانک خواتین میں سے کسی کی آواز آئی، بابا جان مت کہیے گواہ نہیں ہے. جب رسول خدا آپ سے کہہ رہے تھے نا یہ حدیث تو پردے میں میں سن رہی تھی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب تو پہنچ گئے ہوں گے. وہ بیٹی نے کہا بابا جان میں گواہ ہوں، رسول خدا نے کہا تھا جو ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، فاطمہ کا کوئی حق نہیں بنتا. میں آپ کی گواہی دے رہی ہوں. اچھا جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا. جیسے ہی وہ باپ مرا تو بیٹی نے کہا رسول خدا کے پاس دفنا دو. امام حسن نے کہا نانی اماں یہاں کیسے دفنا دے؟ کہا میری میراث میں میرے باپ کو دفنا. میری میراث میں. مولا حسن نے کہا آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی. انبیاء کی میراث نہیں ہوتی. جب بیٹیوں کی میراث نہیں تو بیویوں کی کیسے؟ مکمل ہو گیا نا موضوع. آپ نے تو گواہی دی تھی بیٹیوں کی میراث نہیں ہوتی. جب بیٹیوں کی میراث نہیں تو بیویوں کی کہاں سے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب سمجھ میں آیا سیدہ کی میراث. بیگانہ گرامی ایک مرتبہ جب سارا معاملہ دیکھا نا کہ کوئی ہمارے حق میں کچھ نہیں جا رہا، کہ اگر پیغمبر کی تحریر ہوتی تو مان لیتا. بیوی نے کہا سند ہے. سند پیش کی. ایک نے پڑھی کہاں سند تو ہے. دوسرے نے کہا لا مجھے دے. پڑھنے کے بعد تحریر کو پھاڑ دیا. جیسے ہی ٹکڑے اڑائے نا بیوی کے آنسو بہنے لگے. جس بیوی کے گھر میں علی جیسے امام موجود، شیر خدا، حسن حسین جیسے بیٹے موجود ہیں، جانتے ہیں بیوی نے رو کے کسے پکارا؟ ایک مرتبہ رو کے کہا آج تم نے میرا حق چھین لیا، لیکن یاد رکھنا میرا بیٹا مہدی آیا. بس بھائی
کوئی بھی رونے میں بخل نہ ہے۔ بیوی نے رو کے کہا میرا بیٹا مہدی آئے گا، جتنے مجھ پہ ظلم کھائے گئے ہر ظلم کا بدلہ لے گا۔ میں ایک مرتبہ کہوں گا یا صاحب الزمان، آپ کی دادی نے آپ کو پکارا تھا، مولا اس پکارنے کا واسطہ ذرا ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیں، ذرا آ کے دیکھیں لوگ کتنی عقیدت سے آئے ہیں آپ کو آپ کی دادی کا پرسہ دینے کے لیے۔ بس کہ کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ تاریخ میں یہ میں نے کئی برس پہلے جملہ کہا تھا، اس سال آیت اللہ میدانی نے یہی جملہ کہا ہے کہ جناب سیدہ پہ جو سب سے بڑا ظلم ہے نا وہ یہی ہے کہ بیوی کی بات کو جھٹلایا گیا۔ بیوی کو اس بات کا بڑا صدمہ تھا، اے مسلمانوں میں مباہلہ میں گئی تھی، عیسائیوں کے مقابلے میں مجھے صرف آمین کہنا تھا صادق نبی کے دعا پہ۔ عیسائیوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، یہ جو ہستیاں آئی ہیں اگر انہوں نے آمین کہا تو ہم مسخ ہو جائیں گے۔ اے مسلمانوں وہ بیوی اگر عیسائیوں کے مقابلے میں جائیں تو وہ مباہلہ نہ کریں۔ مسلمانوں مت جھٹلاؤ، مت کہو بیوی آپ کا حق نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کیسے میں پڑھوں گا یہ سارے مسائل، بس بھئی آج کوئی بھی رونے والا جب گریہ کرے تو ایک مرتبہ آنکھیں بند کر کے جنت البقیع ذہن میں لائے، وہاں ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، اجرکم اللہ۔ امام زمانہ آج رات جنت البقیع کے در پہ کھڑے ہوں گے، سب کا پرسہ قبول کر رہے ہوں گے اور رو رو کے کہتے ہوں گے پروردگارہ مجھے اجازت دے میں اپنی دادی کا روضہ تعمیر کروں۔ یعنی کہ آپ نے اس بستی میں کتنی روشنی کر دی ہے، میں آیا ہوں کہ تعجب کرو اتنی روشنی کیوں؟ اتنی روشنی ہے، ارے سیدہ کی مجلس ہے، جس بیوی کے صدقے میں پوری دنیا میں چراغ جل رہے ہیں اس بیوی کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بلکہ مختصر سے مسائل کا ہوتا وقت گزر چکا ہے۔ بیوی انصار کے گھروں پہ جاتی مولا امیر کے ساتھ، یا علی مجھے انصار کے رات کے وقت میں ہر گھر جاؤں گی، اور جانتے بھی کیا کرتی؟ بس ایک سوال کرتی، بھول گئے غدیر میں میرے بابا نے وعدہ لیا تھا؟ سب رونے لگتے، نہیں بیوی ہمیں یاد ہے۔ اچھا پھر علی کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کہ ہم ساتھ دیں گے، کہا ٹھیک ہے۔ پھر مدینے سے باہر اس مسجد پہ فجر پہ پہنچ جانا، بیوی گھر آ جاتی مولا حسن حسین کے ساتھ، مولا علی کا انتظار کرتی، جب مولا گھر آتے سوال کرتی یہاں پر حسن کتنے لوگ آئے تھے نماز کے لیے؟ مولا سر جھکا لیتے، بیوی کہتی یا ابا الحسن مجھے کھل کے بتائیں کتنے لوگ آئے تھے؟ ہر روز مولا ایک ہی جملہ کہتے، سیدہ میں اکیلے نماز پڑھ کے آیا، سیدہ کوئی نہیں آیا۔ لوگ رات میں وعدہ کرتے ہیں ساتھ دیں کہ دن میں کوئی نہیں آتا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا میں سب جملہ کہنے والا ہوں، اب میں سب سے درخواست کروں اگر دیکھ سکیں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے گا۔ مدینے کے گھر میں باتیں ہونے لگی، رات کی تاریکی میں علی اور حسن حسین علیہ السلام کے ساتھ سیدہ آتی ہیں، گھر جا کے کہتی ہیں توبہ کرو، علی کا ساتھ کیوں چھوڑا ہے؟ لوگ گھروں سے چھپ چھپ کے دیکھنے لگے، واقعی سیدہ آتی ہیں، میرے طرف دیکھیے گا۔ ایک بوڑھا آدمی کہنے لگا آج رات میں بھی دیکھوں گا، دروازہ کھولا اور وہ سامنے سیدہ جا رہی ہیں علی کے ساتھ، کہا نہیں یہ فاطمہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں یہی فاطمہ ہے، ساتھ کے حسنین ہیں، کہا نہیں یہ فاطمہ نہیں، کہا نہیں خدا کی قسم یہ فاطمہ ہے، کہا نہیں فاطمہ نہیں ہو سکتی، کہا کیسے؟ کہا فاطمہ 18 برس کی ہے، اس بیوی کی کمر جھکی ہوئی ہے، ہاتھ میں عصا ہے، کیسے ممکن ہے 18 برس کے سن میں
لیے قبول فرما، کوئی غم نہ ہو سوائے غم اہل بیت کے۔ بس بھئی دن گزر گئے، ایک دن بیویاں گھر آئی جناب سیدہ سے ملنے، بیوی کیا بات ہے آپ اتنا روتی ہیں؟ بیوی دن رات آپ روتی رہتی ہیں۔ کہا مجھے کچھ مسلمانوں نے بہت ستایا۔ اب بیوی نے کھل کے کہا ان لوگوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ بیوی نے کہا میرے جنازے میں نہ آنے دینا۔ پھر کچھ بیویوں سے جناب سیدہ نے کہا جب میں اپنے بابا کے پاس جاؤں گی سب سے پہلے ان کی شکایت کروں گی، بابا یہ جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے انہوں نے مجھے بڑا ستایا۔ اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، جب جناب سیدہ آتی تھی نا بارگاہ رسالت میں رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے، بیوی اسی دربار میں کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ بیوی جب واپس گھر آئی نا بیوی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اجرکم اللہ، بس بھی آخری جملہ سن لیجیے۔ بیوی نے مطلب بلایا جناب امیر کو، یا ابا الحسن صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہیے گا۔ بیوی نے اپنی نسل کو سلام کہا۔ بیوی نے ایک مرتبہ کہا کہ یا ابا الحسن میری ساری نسل کو سلام کہیے گا۔ بیوی بہت روئی، پھر ایک مرتبہ کہا یا علی میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا لیکن میرے بچوں پہ ایسی ماں لائیے گا جس سے میرے بچوں سے محبت ہو۔ بیوی ان میں غیب رکھتی تھی، جانتی تھی حضرت ام البنین ماں بن کے آئیں گی اور وہ بڑی محبت کرے گی، پھر کیوں وصیت کی؟ بیوی نے یہ مولا کو وصیت نہیں کی، امت کو وصیت کی ہے۔ اور مسلمانوں میرے بچوں کو پانی بند نہ کرنا، میری پوتی کو تماچے مت مارنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بس میں نے تمام کر دیا۔ بیوی نے وصیت کی یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، معصوم تو صرف معصوم غسل دے سکتے ہیں، رات میں کفن دیجیے گا، میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا، 40 مقامات میں میری قبر بنائیے گا، میری اصلی قبر کا نشان نہ بتائیے گا، یہ میری قبر پہ نہ آئیں، میری قبر کا نشان میرا بیٹا مہدی بتائے گا۔ آخری جملے سن لیجیے، بس بھائی جنابی میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے، بہت آخر ہو گئی، آخری جملہ سن لیجیے۔ بس بھی ایک مرتبہ جناب امیر رات کی تاریکی میں غسل دے رہے تھے۔ جانتے ہیں بیوی نے کیوں وصیت کی تھی رات میں غسل دیجیے گا؟ ہاں یہ صحیح ہے تاکہ مدینے والوں کو پتہ نہ چلے، لیکن ایک اور وجہ بھی تھی۔ مرحوم آغا اصفہانی نے کہا ہے بیوی نہیں چاہتی تھی مولا بیوی کے زخموں کو دیکھے، غیور امام ہے۔ مولا نے کہا سیدہ ہاتھ ہٹائیے، جیسے ہی ہاتھ ہٹا مولا بلند آواز سے رونے لگے یا سیدہ یا زہرا۔ جناب فضل نے سوال کیا مولا کیا بات ہے، کبھی شیر بھی ایسے رویا کرتے ہیں؟ فتنہ فاطمہ نے مجھ سے چھپایا، فاطمہ کا پہلو شکستہ تھا۔ وہ دوسرا زخم کون سا تھا؟ جب مولا کو لے جا رہے تھے کسی منفذ نامی غلام نے بیوی کے ہاتھ میں تازیانہ مارا تھا۔ اجرکم اللہ نے تمام کر دیا۔ بس آخری جملہ اگر دیکھ سکے تو ضرور دیکھیے گا، جب قبر تیار کی جاتی ہے تو ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا قبر میں لینے والا ہوتا ہے۔ مولا علی نے جب جناب سیدہ کا جنازہ اٹھایا نا جسد مطہر کو، تو ایک مرتبہ مجمع کو دیکھا صرف 14 افراد تھے۔ امام حسن حسین کمشد تھے، باقی سب نامحرم تھے۔ مولا نے رو کے کہا یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لے۔ قبر سے وہ ہاتھ بلند ہوئے یا علی میری امانت لوٹا دے۔ میرا دل کہتا ہے مولا نے جب لاشا دیا ہوگا تو ایک جملہ کہا ہوگا یا رسول اللہ لاشا آرام سے دیجیے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا
دو جملے دعا کے ہاتھوں کو بلند کیجیے. میں دیکھ رہا ہوں میرے بھی بہت سے بزرگ آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ لوگ ابھی بھی رو رہے ہیں. میں نے جو تفصیل سے مسائل پڑھے ہی نہیں، وہ بڑی تفصیل سے پڑھنے کا عادی ہے. میں نے بہت مختصر مسائل پڑھے، پھر بھی آپ رو رہے ہیں. ایک سوال کروں آپ سے، ایک سوال ہے میرا. آپ نے مسائل سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھے تو نہیں ہیں مسائل؟ اب سمجھ میں آیا مولا علی پھر پوری زندگی کیوں یاد کرتے رہے؟ مولا نے زخم دیکھے تھے، پھر مولا نے پوری زندگی خطاب نہیں کیا، پوری زندگی غم منایا. جب کہا نا نبی حضرت مالک کشتہ میں مولا خطاب کر لیں، زینت ہے، سنت نبوی ہے کرنا ہی. زینت وہ کرتا ہے جسے کوئی غم نہ ہو. پھر مولا نے جناب سیدہ کا غم پوری زندگی نہیں بھلایا. ہاتھوں کو بلند کیجیے گا. آئیں ذرا امام زمانہ کو ایک واسطہ دیتے ہیں. پانی مجلس میں درخواست کی، ان کی بہن بہت علیل ہے. ایک سوال کروں آپ سے، کبھی آج تک دیکھا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا ہو؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا. پروردگارہ شام غریبہ میں اس بیمار کا واسطہ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. پروردگارہ بانی مجلس کے حاضرین اور حاضرین کی تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. آئیں ذرا امام زمانہ کو واسطہ دیں. یا صاحب زمانہ، بڑے بڑے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ پریشان ہو، دعا قبول نہ ہو رہی ہو اور دعا مانگ مانگ کے تھک چکے ہو، تو پھر امام زمانہ کو جناب سیدہ کا واسطہ ہو. جناب سیدہ کا واسطہ کبھی رد نہیں ہوتا. اور اگر زیادہ پریشان ہو نا تو کہو مولا آپ کو واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا تھا، مولا ہمیں رد نہ کرے. پروردگار زمانہ سے کہ ایک نظر کرم اس مجمع پہ کر دیں. کتنی عقیدت سے لوگ آئے ہیں. پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہم سب کو زندگی میں جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. اس سرزمین کی، اس بستی کی حفاظت فرما. ان تمام مومنین کی حفاظت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ ابن اعظم صاحب کی ہمشیرہ کے لیے اور بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے. پروردگارہ ایک آخری واسطہ اور دے دوں. تھک تو نہیں پائے؟ یہ مسلسل رونا بڑا مشکل کام ہے نا. ہمارے آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر جھکنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا ہے. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. آج ذرا ایک واسطہ اور دے دوں. پروردگارہ واسطہ جناب زینب کا، جب وہ کربلا سے اور شام سے مدینے واپس آئے، پہلے نانا کے روضے پہ گئے، بھائی کے مصائب سنائے. جب سارے مدینے والے بلند آواز سے رونے لگے نا تو جناب زینب کی آواز دب گئی. اتنی بلند آواز سے مدینے والے رو رہے تھے. جب سب روتے روتے تھک گئے، بیوی نے جملہ کہا، نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا، میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، میں اپنے بازوؤں کے نیل دکھاتی. نانا میں آپ کو بتاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تالیاں مارے ہیں. پھر بیوی اپنی ماں کی روضے پہ آئے. بس بھی جو واسطہ دیا اسی پہ کہا ہوگا، اپنی دعائیں مانگ لیجیے. پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ نے کہا اماں میں کربلا سے ہدیہ لائی ہوں. بیوی نے سامان کھولا، سامان سے کرتا نکالا، کرتے کو جناب سیدہ کی قبر پہ بچھایا
اور ایک جملہ کا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا ہے. پروردگار واسطہ جناب زینب و جناب سیدہ کا کسی کی دعا کو رد نہ فرما، سب کی دعائیں مستجاب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.